السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جس وقت قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا ہرگز نہ ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لے اللہ کو جہرتاً سامنے۔ فَأَخَذْتَكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑا ان کو بجلی نے یعنی کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، تنظرون دیکھتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ایک نئی فرمائش آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کب؟ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ ہمیں کیا پتہ اللہ ہے بھی یا نہیں، ہم بن دیکھا کیسے کسی پر ایمان لے کے آ سکتے ہیں؟ اللہ سے کہو ہمارے سامنے آئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس دنیا میں نے کوئی ایسی آنکھ نہیں بنائی جو مجھے دیکھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں پھر بھی آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اب مجھے اپنی جھلک دکھا دیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ، اور جو تمہارے ساتھ تمہارے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھنا ہے تو ان کو بھی لیا۔ نبی کریم یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے اور باقی لوگ نیچے تھے کہ ہم دیکھ سکے کہ اللہ کیسے ہیں۔ آسمان سے ایک بجلی، کہتے ہیں کہ سوئی کا نکا جو ہوتا ہے جہاں سے ہم دھاگا ڈالتے ہیں اتنی اس کی لینتھ ہوگی، اس برابر آسمان سے ایک بجلی کڑک کی صورت میں آئی، اور وہ اتنی تیز تھی کہ دیکھنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، جو جس پہاڑ پر تھے کوہ طور وہ سرما بن گیا، اور جو باقی کے لوگ تھے وہ فوت ہو گئے، مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی جھلک، ابھی صرف جھلک دکھائی ہے۔ امیجن کریں وہ کیسی بجلی اور کیسی کڑک ہوگی کہ ابھی صرف ایک سوئی کے نکے کے برابر وہ روشنی آئی تھی، تو اس روشنی کے ذریعے پہاڑ جو اتنا طاقتور، اتنا مضبوط چٹان کے صورت میں جو ہل نہیں سکتا، وہ سرما بن گیا، اور نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بے ہوش ہو گئے، اور جو باقی ان کے لوگ تھے وہ فوت ہو گئے۔ اب آگے کیا ہوا، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ثم پھر بعثناکم، زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد اس کے، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ اب جب یہ لوگ فوت ہو گئے، نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ باقی لوگ تو فوت ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ آگے مجھ پر بہت کم ایمان لاتے ہیں، اب یہ بھی مر گئے تو میں باقی لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ موسیٰ اپنا رب دکھانے گیا تھا اور ان کو مار کے لے آیا، آپ ان کو زندہ کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ثم بعثناکم، پھر زندہ کیا، ان کی موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ شکر کر سکے کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی۔ لیکن کیا تھا؟ وہ ڈیٹھ قوم تھی، انکار کرنے والی قوم تھی، پھر انہوں نے انکار کیا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں وَظَلَلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، منّا میٹھا، وسلویٰ اور نمکین، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کرتے ہم، ولیکن اور لیکن کانوا تھے، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرنے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وقفاً و وقفاً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس بستی میں چلے جائیے۔ جب وہ اس بستی میں گئے تو وہاں پہ کوئی سایہ دار چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ویران بستی تھی، اور دھوپ کی کڑک اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کو شدت ہونے لگ گئی پانی کی، اور سایہ جب یعنی دھوپ ان کے سروں میں پڑتی تھی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کچھ بہتر سبب بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کیا بادلوں کا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بادل ان کے سروں پہ کھڑے کر دیے۔ دیکھیں کتنے انہوں نے بھی مانگا اور اللہ نے فوراً عطا کیا۔ تو ایسی قوم کو تو اللہ کا پہلے شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ اب ان کے لیے کھانے پینے کا مسئلہ تھا، کوئی چیز ہے نہیں تھی، بنجر زمین تھی، تو اللہ نے کیا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے ان کے لیے میٹھا اور نمکین اتارا۔ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا، آسمان سے کھانا اترتا تھا، وہ کھاتی تھی وہ قوم۔
جس میں نہ محنت تھی، نہ کوئی پکانے کا چکر، نہ کوئی گیس کا چکر، کچھ بھی نہیں. سوچے ذرا، اب ہم آج کے دور میں یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پکا پکایا ہماری پلیٹ کے سامنے رکھ دیا جائے، تو وہ بہت بڑی غنیمت ہے. آج کل جیسے گیس کا مسئلہ ہے، یہ کاروبار کا مسئلہ ہے، تو ان لوگوں کو تو ایسا کوئی مسئلہ پیش ہی نہیں آیا. انہوں نے دعا کی اپنے نبی سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مانگا تو اللہ نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، جو تمہیں میں نے رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے ہم پر اتنی نعمتوں کا نزول کیا. پھر اللہ فرما رہے وَمَا ظَلَمُونَا، ہم نہیں ظلم کرتے، لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے. انسان ہے نا، وہ ایک چیز پر ٹکتا نہیں ہے. وہ ایک چیز جب اس کو مل جاتی ہے وہ آگے کی آگے سوچتا ہے. تو اس قوم نے بھی ایسا کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے سائے کر دیے، ان کو کھانے پینے کے لیے آسمان سے چیزیں مہیا کر دی، تو یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے تھے. انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کر دیا دوبارہ سے. آگے کا سبق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. آگے اس کا پورا واقعہ ہے تو وہ دوبارہ انشاءاللہ کل سے سٹارٹ کریں گے. آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ جی.